جی السلام علیکم احباب. آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں عشرت معین سیما صاحبہ، اور یہ جرمنی سے ہمارے ساتھ آئی ہیں. اور ہم نے کنیکٹ کیا ہے وقت بڑی مشکل سے آپ لوگوں کے لیے. اور سیما صاحبہ افسانہ نگار ہیں، بہت نرم مزاج شاعرہ ہیں، بہت خوبصورت شاعری کرتی ہیں. اور ان کی کتاب بھی ہے میرے پاس، آئندہ مشکل میں ہے، جس میں ایسے اکثر میں شعر لگاتی رہتی ہوں اپنی وال پر. اور ماں بھی ہیں، مترجم بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، اور بہت سارے کام کرتی ہیں. تو آج ہم عشرت جی سے بات چیت کریں گے اور ان سے تھوڑی سی شاعری بھی سنیں گے ان کی. السلام علیکم عشرت جی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ بہت بہت شکریہ الحم کہ آپ نے الحمد للہ میں ٹھیک ٹھاک. اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. میں تو ویلی ہوں آج کل. میں تو کہتی ہوں آپ سب سے باتیں کرتی رہوں، میرا بس چلے، میں روز لائیو آؤں، روز باتیں کروں. یہ بہت اچھی اور بات ہے، کیا صورتحال ایسا ہی ہونا ہے چاہیے. بالکل جرمنی میں کیا ہو رہا ہے؟ جرمنی میں کیا صورتحال ہے؟ جرمنی میں بہت بری صورتحال ہے اس وقت. ایک تو کورونا نے جو ہے ادھم مچایا ہوا ہے، اور دوسری طرف برف ہوں. باری. اچھا، تو برف باری کا موسم ہے. اچھا جی. فرخندہ رضوی صاحبہ ہمارے ساتھ آ گئی ہیں کہ یہ کیا پروگرام چمک رہا ہے. میری دوست سے فخر ہے مجھے اس بات کا کہ عشرت میری دوست ہے. فرخندہ رضوی صاحبہ کہہ رہی ہیں. اچھا، اور بالکل جی فرخندہ رضوانہ صاحب ہاشمی آئی ہیں. صاحبہ سلام کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام رضوانہ وعلیکم صاحبہ. السلام. ساول عباسی کہہ رہے ہیں خوبصورت لوگ. جی شکریہ ساول صاحب. اور شکریہ. کون نعمان بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی نعمان، شکریہ آپ کا. اور جی، تو آج کل آپ کیا کر رہی ہیں پھر؟ آج کل میں کیا کر رہی ہوں؟ میرا آفس ورک تو چل رہا ہے آن لائن. جیسے یہاں پر اچھا. 70% جتنے بھی آفس ورک ہیں وہ سارے آن لائن. یونیورسٹیز آن لائن ہو گئی ہیں، تو پڑھانے کا کام بھی ظاہر سی بات ہے کہ آن لائن چل رہا ہے. ہوں اور ٹرانسلیشن ہوں وغیرہ کا جو کام ہے وہ بھی سب آن لائن ہی ہے. یہ تو ہوں. میری پیشہ ورانہ سرگرمیاں ہیں. ادب کے حوالے سے کوشش کر رہی ہوں کہ کچھ سفر نامے ہیں ان کو جو ہے یکجا کر دیا جائے ایک جگہ، اور کتابی شکل دی اچھا جائے. ماشاء اللہ. دیکھیے، ہوں. کوشش اور رہی، صحیح. اور اگر اتنی استقامت رہی تو اس سال کا یہ پروجیکٹ ہے. انشاء اللہ. ہوں. تو پھر جی. کتاب جو ہے وہ پبلش آپ کہاں سے کرواتی ہیں؟ وہیں جرمنی سے یا کراچی سے؟ نہیں، کراچی سے، کیونکہ جرمنی میں تو اردو پبلشنگ کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. لیکن جرمن جو بکس ہیں اچھا. وہ یہاں پر ہو جاتی ہیں. انگریزی کا بھی یہاں پہ بڑا مشکل ہے سلسلہ. لیکن مزے کی بات یہ صحیح. ہے کہ ہندی کتابوں کا ایک ناشر مجھے ملا ہے جو کہ ہندی کتابیں چھاپتا ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، تو پتہ اچھا. چلا کہ وہ PDF ڈیٹا میں اگر ہو تو اسے چھاپ دیتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ PDF میں لے کر پھر اردو میں بھی چھاپ دیجیے. تو کہتے ہیں اردو کا چکر ہوں. یہ ہے کہ وہ رائٹ ہینڈ سے شروع ہوتی ہے، اور پھر جملے میں اور اس میں مسائل ہوتے ہیں. تو ہندی بنسبت اردو کے جو ہوں. ہے وہ اثرات یہاں آسان ہے. تو دیکھتے ہیں، ابھی سے میری بات چیت چل رہی ہے اور بچوں کی کتابوں کے حوالے سے، بچوں کی کہانیوں کے حوالے سے، کہ وہ چاہتے صحیح. کچھ جرمن کہانیاں ہیں جن کا ہندی میں ترجمہ کیا جائے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی تو اچھا. بات ہے. جی. ہوں. میں ویسے تو کراچی سے ماشاء اللہ آپ زیادہ. کو جرمن زبان بھی پہ عبور حاصل ہے ماشاء اللہ سے نا؟ ہاں، آپ جرمن زبان، کیونکہ میرا جی صحافت کا بیک صحیح. گراؤنڈ تھا، تو اور یہاں تو پہ بھی آپ CA جرمن فیلڈ میں آگے آنا تھا. مشکل ہے یا اچھی ہے؟ جرمن زبان جی جی. مشکل ہے. میں سمجھتی ہوں عربی اور ہوں. جرمن دو زبانیں دنیا کی مشکل ترین زبانیں ہیں، کیونکہ اس میں ایک تو اور آسان بھی ہیں. آسان اس لحاظ سے کہ لاجیکل اچھا. وے میں جو ہے نا آپ بات کرتے ہیں. مطلب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ صحیح. ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ان کا ترجمہ ہی نہیں ہے. ہم لوگ ریفریجریٹر یا فریج کو فریج ہی کہتے ہوں. ہیں، لیکن انہوں نے اس کا بھی ترجمہ نکال ہوں. لیا ہے. وہ ٹھنڈی الماری کہتے ہیں اسے، اور یہ بہت رائج ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لفظ ہیں، جیسے ٹیلی فون ہے، ہم نے ٹیلی فون ہی رکھا ہوا ہے، تو وہ اسے کہتے ہیں کہ سننے کا آلہ، ایک طرح سے نا بات چیت ہوں. کرنے کا آلہ، انروف آٹوماٹ، اس طرح سے کوئی بات کر کے کہتے ہیں، یا
لیکن یہ ہے کہ ہاں اب انگریزی جو ہے کیونکہ دنیا اب ایک طرح سے اچھا. گلوبلائز ہو رہی ہے، تو اب بہت سارے نئے انگریزی اور جرمن مکس کے ہوں. ہو کر کے ایک نئی اصطلاح جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. جو نئی نوجوان نسل ہے وہ جرمن کے ساتھ انگریزی کو مکس کر کے وہ جو ہے بات چیت کرتے ہیں تھوڑا سا. لیکن بنیادی طور پر جرمنوں کو اپنی زبان پر بہت فخر ہے اور اپنی زبان کا ترجمہ ہر لفظ کا اور ہر ٹیکنیک کا لے کر آتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، رائج بھی کرتے ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ جرمن منطق کے اچھا. لحاظ سے آپ کو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جیسے جوتے ہیں ان کو شوز کہتے ہیں، اور اچھا. ہاتھ کے جو دستانے ہیں اس کو یہ لوگ اچھا. ہینڈ شوز کہتے ہیں، مطلب ہاتھ کے جوتے. تو یہ تو اس پہ تھوڑی سی مزہ کا خیز بھی لگتی ہے یہ بات چیت اور اس پہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر سیریسلی دیکھا جائے، اس کو سنجیدگی سے دیکھا جائے تو یہ ہوں. ایک میں سمجھتی ہوں سنجیدہ عمل ہے، منطقی طور پر اپنی زبان کی حفاظت کا عمل ہے کہ آپ اچھا. اپنی زبان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، صحیح. اس کی ترویج بھی کر رہے ہیں، اور بچوں سے لے کر بڑوں سے لے کر نوجوانوں سے لے کر بڑے بوڑھے سبھی جو ہے اس کا اطلاق کرتے ہیں اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں. آپ کو آواز آ رہی ہے میری یا رک رہی ہے بار بار؟ صحیح صحیح. اچھا. ہمارے ساتھ انڈیا سے ہیں نصرت سہیل پاشا. اچھا. جی تھوڑی سی رک جاتی ہے بیچ میں لیکن جی جی. انڈیا سے ہمارے ساتھ ہیں نصرت سہیل پاشا. وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا کچن آپ خوبصورت لوگوں کی خوبصورت آواز سے گونج رہا ہے. بہت واہ. شکریہ نصرت. اور رضوانہ جی کہہ رہی ہے ماشاء اللہ. اور شہزاد خان کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شہزاد. اور میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی وعلیکم السلام. میر اور صاحب اچھا. سر شاہین کہہ رہی ہیں جی ماشاء اللہ بہت خوب. امجد علی. اچھا امجد علی کہہ رہے ہیں آج کی مہمان ہماری بہت اچھی اردو بول رہی ہیں. بھائی اردو کیوں نہیں بولیں گی؟ وہ کراچی سے عشرت صاحبہ کا تعلق ہے تو اردو میں یہ اچھی گفتگو کریں گی نا. اور جی تو آپ جیسے بچوں کی کہانیوں کا آپ نے ترجمہ جرمن زبان ہم نے کچھ دن پہلے دیکھی تھی تو جرمن اردو سے جرمن کیا جرمن سے اردو میں کیا ہے؟ دونوں کیے ہیں میں نے. جرمن زبان سے آپ نے بتایا تھا نا اردو میں بھی تراجم انوالو. کیے ہیں اور اردو سے جو ترجمے ہیں وہ جرمن زبان میں بھی کیے ہیں. جی جرمن جی. زبان میں بھی بچوں کی کہانیاں، اچھا. بچوں کا ادب جو ہے میری ہاں کوشش ہاں. ہوتی ہے کہ ہمارا بر صغیر کا ادب، پاکستان ہندوستان کا جو ادب ہے، جو کہانیاں ہیں، جو کلاسیکل کہانیاں ہیں ہماری، وہ جی ترجمہ جی. ہوں یا علاقے کے حوالے سے جو ہیں. تو میری کوشش ہے کہ اچھا. اس زمن میں ہندوستان کے حوالے سے تو ہم نے کافی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان پاکستان ایک ہی سرزمین تھی، ایک ہی سب کچھ تھا. ہوں. لیکن علاقائی سطح پہ جب آپ نے بंٹوارا کیا ہے تو بہت سارے علاقوں کی کہانیاں ہیں، جیسے کہ سندھ کی ہوں. کہانیاں ہیں، بلوچستان کی کہانیاں ہیں. تو اب میری توجہ اس طرف بھی ہے کہ میں جو ہے علاقائی لحاظ سے ترجمہ کروں. مطلب صحیح. براہ راست تو ترجمہ نہیں ہوگا کیونکہ جو بلوچی ادب ہوں. ہے اس سے اردو میں ترجمہ، پھر اردو سے جرمن میں ترجمہ، اس طرح سے چل رہا ہے ہوں. سلسلہ. تو براہ راست ترجمہ نہیں ہے، لیکن جو چیزیں اردو میں موجود ہیں تو میری کوشش ہے کہ ان کو میں جرمن زبان کے قالب میں ڈالوں اور یہاں پہ انٹروڈیوس کرواؤں پاکستان کو اور پاکستان کے ادب کو، خاص طور پر کیونکہ ہمارا اردو ادب جو ہے وہ مشترکہ ادب ہے ہندوستان اور پاکستان دونوں کا، چاہے بچوں کا ہو، جی. چاہے ادب اطفال ہو، یا چاہے جو ہے وہ بالغوں کا ادب ہوں. ہو. تو کوشش میری یہی ہے کہ میں اس کو، اب چونکہ ہمارا صحیح. 73 سال کا سفر ہو چکا ہے ٹھیک. ہندوستان پاکستان دو الگ الگ راستوں پر، تو اردو دونوں زبانوں کی میراث ہے، دونوں ملکوں کی میراث ہے، دونوں قوموں کی میراث ہے. تو دونوں ہی اس سے استفادہ کریں. تو مگر یہ کہ ہاں کچھ جیسے ہیں علاقے کی کہانیاں، اس میں صحیح. میری کوشش ہے جی کہ ماشاء صوبے کے اللہ. حوالے سے پاکستان کی کہانیاں جو ہیں وہ نمایاں ہو کر سامنے آئے. ہوں. جی. صحیح. صحیح. اچھا فرخندہ رضوی کہہ رہی ہیں اردو کی بہترین سفیر ہیں عشرت. جی ماشاء اللہ بالکل. اور انور چودھری صاحب کہہ رہے ہیں زبان کی اہمیت واقعی معاشرے پر گہرے اثرات رکھتی ہے. جی ہاں. جی شکریہ احمد صاحب.
آپ کی دعا کا شکریہ بہت. اور کبھی آئی ٹی سے متعلق افراد کو بھی لے آئیے. اچھا جی، ضرور ضرور. میرا آئی ٹی میری فیلڈ نہیں ہے، میری فیلڈ ادب ہے نا، تو میں ادب سے متعلقہ ہی اپنے افراد کو جو ہے وہ دعوت دے سکتی ہوں. تو آئی ٹی کی فیلڈ کے بارے میں کچھ جانتی نہیں ہوں. جی اویس ہوں خان صاحب، اردو اردو از لو. اور عشرت معین سیما جی ہمارے ساتھ ہیں، وہ اردو کی سفیر ہیں جرمنی میں، اردو زبان کے حوالے سے بہت کام کر رہی ہیں، تو اسی لیے ہم نے ان کو دعوت دیا. آپ کوئی سوال پوچھنا چاہنا ضرور پوچھیے. اور تو جو نظمیں وغیرہ ہیں ہماری، تو اب ویسے اب ہوں نظمیں کیوں نہیں زیادہ اچھی بچوں کے لیے لکھی جا رہی ہیں اردو میں؟ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ پہلے جیسے دیکھیے بہت میں مزے مزے کی نظمیں ہاں لکھی ہیں اسماعیل میٹھی صاحب بالکل نے، تنویر پھول صاحب بالکل نے. اب ہمارا لکھنے والے کہاں چلے گئے؟ لکھتے ہیں نہیں لکھتے لوگ؟ نہیں لکھنے والے ہیں موجود، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو موقع بھی نہیں میں دیا بھی نہیں جاتا لکھتی ہے. بچوں کے لیے، ویسے مجھ اور سے بھی نہیں لکھا لیکن ہم جاتا. افسوس کی کیا بات خاص یہی ہے کہ ہم خاص سب بات جو ہے وہ بچوں کے لیے بچوں لکھنے کے میں؟ ادب سے ہی آگے نکلتے ہیں. میں نے بھی خود نونہال سے اور بچوں کی دنیا سے ابتدا کی تھی لکھنے کی. لیکن یہ ہے کہ ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا ایک فرض ہے کم از کم، کہ جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا ہوں ہم ان کی رہنمائی کریں. تو اب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہوں ہندوستان پاکستان سب جگہ جو ہے رسالوں میں اخباروں میں بچوں کے رسالوں میں باقاعدگی سے لکھوں. اور ہمارے یہاں ایک ہوں بچوں کا میگزین ہوں چلتا ہے، اس میں لکھتی ہوں مستقل کہانیاں نظمیں. کوشش ہوتی ہے کہ اور جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کو بھی اس طرف راغب کروں اور ان سے بھی کہوں کہ لکھیں. لیکن بچوں کا ادب لکھنے کے لیے جو سلسلہ ہے کہ بچوں کی صحیح. نفسیات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. بچوں کا کے لیے لکھنا آسان کام نہیں ہے. بچوں کے لیے ابھی جو ادب لکھا جا رہا ہے ہمارا اردو میں اسے صحیح. بچوں کا ادب نہیں بلکہ بچگانہ ادب زیادہ کہوں گی، کیونکہ اس میں ایسی باتیں اس طرح کی کہانیاں ابھی تک ہماری دیومالائی کہانیوں پر ہوں ہمارے مصنف اٹکے ہوئے ہیں. یا بہت ساری ایسی مطلب اب جو دور ہے وہ سائنس کا ہے، ٹیکنیک کا ہے. آپ صحیح. کو بچوں کی دلچسپی اس طرف لانی ہوگی، تبھی بچے جو ہیں وہ کارٹون فلم اور اس میں کیوں جاتے ہیں. وہ اس لیے ان کو وہ چیز ملتی ہے جو وہ چاہتے ہیں پڑھنا. اب پریوں پہ کوئی اتنا یقین نہیں رکھتے بچے، جی. لیکن ہم سائنس فکشن لیکن ابھی بھی جیسے اڑن تشتری ہے اس کے متعلق ایک تجسس ہے موجود. ہوں ہم اس کو بنیاد بنا کر کے اپنی پریوں کی کہانیوں کو اپنی ذہنی وسعت کو تھوڑے سا فروغ دے سکتے ہیں، تاکہ بچوں کو اچھا ادب پہنچے، بچوں کو ایک معلوماتی ادب پہنچے، ان کی نفسیاتی اور ان کی جی. تعلیمی جو ہے نا رہنمائی ہو. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہیں. بچوں کا ادب جو ہے عمر کے حساب سے تقسیم کیا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کس عمر کے بچوں کے لیے لکھ رہے صحیح. ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے لکھیں گے آپ تو آپ کو وہاں پہ زبان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، الفاظ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہر بچے کی زبان سے وہ لفظ نکل سکے. وہ نظم جس میں اس کو مزاح بھی ملے، جس میں اس کو زندگی ہوں جانوروں سے متعلق ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں جو کہ عام نیچر سے ہوں، والدین کی محبت ہو، جی جی. ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں، سائنس. یہ چیزیں ہم جو ہے نا ہمارے یہاں یہ چیزیں اتنی زیادہ آئی نہیں ہے. تو میری کوشش یہی ہے کہ جو باہر کا ادب ہے جیسے کہ جرمن ادب ہے، جو کلاسیکل ادب ہے وہ بھی، اور جو موجودہ ادب ہے وہ بھی بچوں کا، اس کی کہانیاں جو ہے وہ ترجمہ کی جائیں، ہوں بچوں کو آگے بھیجا جائے. تو اس زمانے میں نے کچھ کام کیا ہے، میں نے کچھ ترجمے کر کے بھیجی ہیں. پاکستان میں چھپ بھی رہی ہیں، ہندوستان میں بھی چھپ رہی ہیں متواتر. لیکن جب یہاں پہ صحیح. مانگتے ہیں وہ جرمن پبلشر اردو کہانیاں، تو افسوس کہ جی ہمارے جی. پاس کوئی ایسا خاص مواد نہیں ہوتا سوائے صحیح. یہ جن کی کہانیوں کے یا پریوں کی کہانیوں کے یا اس طرح کے. تو خیر وہ بھی چیزیں ہیں، وہ بچوں کے لیے اٹریکٹیو تو ظاہر سی باتیں ہیں، لیکن بہت اچھا نہیں لکھا جا رہا ادب ہمارا بچوں کا. اس پہ بہت کام کرنے ہوں کی ضرورت ہے. اچھا، فرین خالد جو ہیں وہ آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ ہوں. پوچھیے کہ دیو مالائی کہانیوں کا زمانہ گزر گیا ہے، تو ہیری پوٹر سیریز کو اتنی مقبولیت کیوں کر حاصل ہو گئی؟ دیکھیں فرین کا سوال ہے یہ. ہاں ہیری پوٹر جو ہے وہ کہانی وہ صرف دیومالائی نہیں ہے، اس میں دیومالائی نہیں بلکہ اس میں انسان کی نفسیات کے اوپر زیادہ کام کیا گیا ہے، بچے کی نفسیات پہ زیادہ کام کیا گیا ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں اچھا. جو تعلیم کا سلسلہ ہے، جو اسکول دکھایا گیا ہے، جو ہوں اساتذہ کا جو ہوں. رویہ ہے، طالب علموں کا آپس میں تعلق ہے، اس کے اوپر جی فوکس جی کیا. جی. پوری طرح اڑنا پڑنا ہوں چیزیں غیر مرئی طریقے سے حاصل کر لینا نہیں ہے، اس میں بچوں کی محنت ہے، ہوں. اس میں اس چیز کو سامنے رکھا گیا. اگر انہوں نے ہیری پوٹر ناول پڑھا ہوگا یا
فلموں کی سیریز دیکھی ہوگی تو ان کو یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گی کہ بنیاد جس چیز کو بنا کر کے یہ ناول لکھا گیا ہے وہ ہے بچوں کی نفسیات اور ہمارا آج کا معاشرہ. ظاہر سی بات ہے تخیل ایک صحیح. ایسی چیز ہے جس پر کام کرنا ادب کے لیے لازمی ہے, اور بچوں کا تخیل بڑھانے کے لیے ان کا جو ایک ہونا چاہیے, جو ان کا تصور بڑھانے کے لیے اس قسم کی کہانیوں کا, اس قسم کے کرداروں کا سہارا لیا جاتا ہے. لیکن ان جی. تمام کرداروں کے کوئی نہ کوئی جو ہے آپ دیکھیں پہلو ہیں ایسے. کوئی بھی چیز جادوئی تو ہے لیکن اس میں محنت ہے, اس میں ایک دکھایا گیا ہے کہ ایک ٹیم ورک ہے, ایک پورا ایک ٹیم ورک ہے, ایک پوری کلاس ہے, جی. ایک ٹیچرس کا رویہ ہے, ایک اساتذہ کا ہے, اس میں حتیٰ کہ جو چوکیدار ہے اسکول کا اس کا بھی ایک کردار بہت اہم ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں کو جو ہے بنیاد بنا کے لکھا گیا ہے, اور یہی چیز ہمارے یہاں اچھا. ضروری ہے. صحیح. اچھا جی, زرین منور صاحبہ بہت شکریہ. ہوں کہہ رہی ہیں دونوں معتبر خواتین کے لیے ڈھیروں محبت. شکریہ. بہت بہت اور اچھا, امجد علی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا مشورہ دیں گی. وہ باکو میں رہتے ہیں, کہتے ہیں میرے بچے اسکول کے ماحول میں انگریزی, دوستوں میں رشین اور آزری زبان سے تھوڑا بہت تعلق بن جاتا ہے, تو بچوں کو کون سی کتابیں پڑھوائیں, وہ پوچھ رہے ہیں. بچوں تینوں کو ہی پڑھوائیں, آپ انگلش بھی ہاں پڑھوائیں اردو بھی پڑھوائیں. ضرورت تو یہی ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کی زبان بھی ضروری ہے, لیکن آپ کی مادری زبان, آپ کی زبان جو ہے بچوں کو دینا وہ بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کے پاس وقت, یہاں پہ والدین بہت مصروف ہوتے ہیں, یہ بات بھی ہے, بچے ظاہر سی باتیں زیادہ وقت باہر گزارتے ہیں, کنڈر گارڈن میں, اسکولوں میں, یا آفٹر اسکول کلبس میں, یا اپنے دوستوں وغیرہ کے ساتھ, تو اپنی زبان سے اتنے قریب نہیں ہو پاتے. لیکن میں یہ پھر بھی کہوں گی کہ بچوں کو آپ مطالعے کی طرف لے کر آئیے, خود پڑھ کے سنائیں انہیں اپنی کہانیاں. اپنے اگر کہانیاں آپ کے پاس موجود نہیں ہیں تو اپنے واقعات, اپنے بچپن کے واقعات, اپنے گھریلو جو ہے وہ یادداشتیں وہ بچوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اردو زبان میں کریں. تو بچے جو ہیں وہ پھر اردو کی طرف راغب ہوں گے, اپنی زبان کو, اپنی ثقافت کو, اپنے کلچر کو پہچانیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. بالکل. ہمارے پاس طاہرے, دو بچے. شکریہ آپ کے پیار کا طاہرے. جی. نہیں, میں بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاس دو بچے ایسے یہاں پر پڑھتے ہیں جو کہ جن کی والدہ جرمن ہے, والد پاکستانی ہے, لیکن والد جو ہے وہ زیادہ تر ملک سے باہر رہتے ہیں. تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ بچے 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ ہفتے میں اردو پڑھتے ہیں آن لائن. ان کے پاس اور کوئی مواد نہیں ہے, تو ان کو میں نے یہ کہا کہ بچہ آپ لوگ نا, جیسے کارٹون فلمیں ہوتی ہیں اردو میں, یا آپ کوئی بھی دن بھر کا واقعہ ہے, آپ وہ کر کے ڈائری لکھیں, ڈائری لکھنا شروع کریں. مطلب آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اردو میں جی لکھیں, اردو سے آپ کو تحریر نہیں آتی, لیکن کم از کم آپ بولی کے طور پر تو اپنی زبان کو رکھ سکتے ہیں, تو وہ رکھیں. تو کم از کم آپ بولنے میں بچوں کے ساتھ جو ہے ان کو اس پر توجہ بھی دیں, اور ان کو راغب بھی کریں, اور بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑی سی زبردستی بھی کریں کہ وہ اردو میں جواب دیں, اردو میں بات چیت کریں. تو کم از کم بولی کے طور پر تو یہ زبان آپ کی رہے گی موجود. ہاں صحیح, بالکل. اچھا, اقبال خورشید کہہ رہے ہیں گریٹ, شکریہ جی. محسن ہمارے ساتھ ہیں, کہہ رہے ہیں بہت گریسفل لگ رہی ہیں عشرت جی آپ. اچھا, بہت بالکل. بہت اور شکریہ. محسن مادری زبانوں کو رائج کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. اچھا, فرا مریم کہہ رہی ہیں جی, فرا وعلیکم السلام جی, بہت اچھی گفتگو سننے کو مل رہی ہے. زبان کی اہمیت و افادیت پر دونوں خواتین کے لیے بہت سی دعائیں, پیار. بہت شکریہ فرا. بہت اچھا, شکریہ. امجد بھائی کہہ رہے ہیں کہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اچھا, تو ویسے آپ کیا کہتی ہیں, قومی زبان کی اہمیت ہے یا مادری زبان کی اہمیت ہے زیادہ؟ دونوں مادری کی ہے. زبان تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں ہی ہے. قومی زبان پہلے تو یہ طے کر لیا جائے کہ آپ کی قومی زبان ہے کیا, اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. آپ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کی زبان ہے, یا قومی زبان میں سمجھتی ہوں مادری زبان ہی ہے, یا ایک سرکاری زبان ہے نا, جو ہمارے یہاں اردو ہے, رابطے کی زبان ہے یا سرکاری زبان ہے. پورے ملک میں مکمل طور پر 8% لوگ بھی اردو نہیں مطلب بولتے, لیکن اس کے باوجود اس کا ابلاغ دنیا پورے ملک میں ہوتا ہے, ملک سے باہر بھی جی جی. اگر دیکھا جائے تو اس لیے اگر آپ کی وہ تمہاری سرکاری پہچان ہے زبان نا ہے, اردو.
آپ کی سرکاری زبان ہے تو آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور ضرور سیکھنا چاہیے. لیکن آپ کی جو قومی یا علاقائی زبانیں ہیں جیسے سندھی ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، بلوچی ہے، ان زبانوں کو بھی میں نہیں سمجھتی کہ پیچھے رکھنا چاہیے. جرمنی میں آپ کو بتاؤں کہ جرمن زبان کے علاوہ بچے جو ہے 2 اور زبانیں سیکھتے ہیں. اسکول میں ہی ان کے لیے لازمی ہوتا ہے. 5ویں کلاس کے بعد سے ان کو 2 زبانیں ایکسٹرا اور آنی چاہیے. تو بچے جو ہے یورپ کی زبان ہے. اچھا. تو بچے جو ہیں وہ جیسے جرمن تو بولتے ہی ہیں، اچھا. انگریزی نارملی لے لیتے ہیں، انگریزی لے لیتے ہیں، اسپینش لے لیتے ہیں، کوئی بچے فرینچ سیکھتے ہیں. تو اچھا. ان 2 زبانوں کا زیادہ رواج رہتا ہے. لیکن اس کے اچھا. علاوہ اچھا. چونکہ سرحد جڑی ہوئی ہے ہماری ترکی کے صحیح. ساتھ بھی، تو ترکش اسکول بھی ہیں. اچھا. پولینڈ کے ساتھ ہے تو پولش بھی زبانیں سیکھی جاتی ہیں. یونانی زبانیں سیکھنے کا رواج ہے. یہاں زبانیں ایک طرح سے بچوں کو لازمی طور پہ سکھائی جاتی ہیں، عملی زندگی میں جو آپ کے کام آئے. کیونکہ یورپ تو اتنا جڑا ہوا ہے ایک دوسرے ممالک سے. اگر جی. آج آپ یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کو جاب کے لیے ایسی جگہ جانا پڑتا ہے یا آپ کو کسی ٹریننگ کے لیے ایسی جگہ جانا پڑتا ہے جہاں پر دوسری زبانیں بولی جاتی ہوں، تو کم از کم آپ کے لیے آسانی ہو. تو میرے خود اپنے بچے جو صحیح. ہیں اردو ہندی تو جانتے ہی جانتے ہیں، لکھنا پڑھنا. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اسکولوں میں اپنے اسپینش سیکھی ہے اور اپنے شوق سے انہوں نے فرینچ بھی سیکھی ہے. اور اب جو ہے دونوں بیٹیاں میری وہ عربک سیکھ رہی ہیں، کیونکہ جرمنی میں ایک بڑا جو ہے اچھا. ماشاء اللہ. سمجھے کہ ہاں عربی سیکھنے کا اس لیے کہ وہ عربی کافی لوگ آئے ہیں. یہ شام کی جو صورت حال ہوئی ہے اس کے بعد سے، شام سے. گلف وار کے بعد سے، جی تو عربی کافی بڑھ گئی ہے. اور یہ بھی ایک بڑ لینگویج ہے. اور ہمارے یہاں عربی زبان کا مطلب صرف دین کے ساتھ جوڑ لیا جاتا ہے. تو وہ بحیثیت زبان ہے، اسے سیکھیے تو آپ جی. کلچر کے بھی قریب آئیں گے اور دین کے بھی، میں سمجھتی ہوں. صحیح. صحیح. بہت 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 اچھی بات کہی. اچھا، تو جب ہمارے ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ اردو میں پہلے زیادہ اچھا لکھا جاتا تھا. نہیں، آج کل بھی لکھا جا رہا ہے مون صاحب، ایسی بات نہیں ہے. آج کل بھی لکھے جا رہے ہیں بہت اچھے ناول، بہت اچھے افسانے بچوں کے لیے ادب ہو رہا ہے. آپ جائیے، میں آپ سے بات میں جب میں ویلاگ بناتی ہوں میں تب بھی آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ پبلشر کے پاس جائیے، دکان پہ جائیے. اردو بازار ماشاء اللہ ہمارے کھلے میں ہیں، بند نہیں ہوئے. لاہور میں بھی اردو بازار ہے، کراچی میں بھی ہے، حیدرآباد میں بھی ہے، سکھن میں بھی ہیں کتابوں کی دکانیں. تو آپ جائیے، وہاں پہ آپ کو ضرور کتابیں ملیں گی جو آج کل کے لکھنے والے ہیں ان کی. تو میں نے آپ پچھلے دنوں آپ لوگوں کا اٹلانٹس پبلشر کے بارے میں بتایا تھا، وہ تو بہت اچھی کتابیں چھاپ رہے ہیں. تو آپ وہاں جائیے، ان کے پیجز پہ جائیے، اور آپ کو ضرور اردو ادب اب بھی اچھا ہی ملے گا، بچوں کے لیے بھی مل جائے گا. ایسی کوئی بات بلکہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو اتنا اچھا، اچھا ہے محسن کہ کہہ وہ رہے ہیں اردو کہ اسپینش جرمن بہترین زبانیں لگتی ہیں. اردو تو ہ کتابیں تو ہمارے یہاں اتنی ہیں کہ سیکنڈ ہینڈ بازار بھی اتنے بڑے بڑے لگتے ہیں اور کتابوں کے، تو وہاں سے بھی آپ جی استفادہ کر بالکل سکتے ہیں. آپ بالکل. بہت اچھی کتابیں مل جاتی ہیں. اور رسائل پڑھیے کہ اگر کتابیں کم ہیں، پہنچ رہی ہیں اچھا، قیمت کی وجی وجہ سے. واسی صاحب ہیں. جی. تو رسائل وزیر باٹی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میڈیا اور فلم کا دور ہے، فلم اور ٹی وی پر جو زبان بولی جاتی ہے وہ ادب سے مختلف ہے، تو کیا ادب بھی میڈیائی زبان ہے؟ یہ کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں؟ میں جی. لکھ دوں سوال، دیکھیں اس پہ آ جائے، شاید اس پہ نہیں آ رہا. اسکرین پہ کیوں نہیں آ رہا سوال؟ آ گیا. یہ میڈیا اور فلم کا آپ دور کو ہے. آ رہا ہے فلم نا اور ٹی وی سوال؟ میں جو زبان بولی جا رہی ہے وہ ادب سے مختلف ہے. تو کیا ادب بھی میڈیائی زبان؟ ادب میڈیائی زبان ہے. میڈیائی زبان، میڈیا کی زبان کیا ہے؟ صحافتی زبان اگر آپ کہیں تو صحافتی زبان تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی اصطلاحات کے ساتھ بھرپور ہے. وہ ایک الگ زبان ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم عام بول چال کی زبان، جو عام بات چیت کی زبان جو ہے وہ ہمارے ادب کا حصہ ہے، وہ ہمارے میڈیا کا بھی حصہ ہے. لیکن اب میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ آپ وہ خلیل الرحمان والی زبان استعمال کریں جس میں گالیاں بے شمار ہیں ڈراموں میں. اور وہ میں نے ایک افسانہ ان کا ڈرامہ کچھ دن پہلے دیکھا تو مجھے بڑی وہ ہوئی کہ یہ ڈرامہ انہوں نے پاس کیسے کر دیا. اس میں تو اتنی مطلب زبان کا جو معیار ہے اس کا خیال نہیں رکھا گیا. تو افسوس بھی ہوا کہ ایسی زبان، کہانی اچھی تھی، مکالمے بہت اچھے تھے، لیکن اس میں جا بجا انہوں نے جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کیے تھے کہ جو ہمارے بچے اگر سیکھیں گھروں میں تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ نہیں چاہیں گے کہ وہ بچے اس طرح سے سیکھیں.
اور یہ گالیاں اور اس قسم کے جو کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اب یہ آپ کے اس پر ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے وہ کمینہ اتنا زیادہ استعمال کیا ہے، کمینہ کمینی. اور میری ان سے براہ راست تو نہیں، لیکن ایک اور ڈرامہ نگار ہے، ان سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو مطلب انسان کی خصلت ہے. میں نے کہا وہ تو ساری خصلتیں بیان کی جاتی ہیں گالیوں میں، مطلب سلینگ لینگویج میں آپ اس طرح کی خصلتیں ہی بیان کرتے ہیں یا اس قسم کی عادات ہی بیان کرتے ہیں. لیکن میڈیا پہ جب آپ ایک ڈرامہ پیش کر رہے ہیں، اور ڈرامہ بچے بڑے سب دیکھتے ہیں، پورا خاندان کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو ڈرامے میں جو زبانیں استعمال کی جا رہی ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے اس پر ہم بات کر سکتے ہیں ادب کے حوالے سے. لیکن جو آپ میڈیا کی جو دوسری زبان ہے، جیسے خبر کی زبان ہے یا اس کی زبان ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے جو اینکر پرسن ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہے شاید زبان کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے یہاں انگریزی کو اتنا زیادہ انہوں نے مقدم رکھا ہوا ہے کہ ہماری اردو پیچھے چلی گئی ہے. ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم اپنی زبان کو اہمیت نہیں دیتے، ہم اپنی زبان کو فوقیت نہیں دیتے، ہم اسے کسی قابل ہی نہیں سمجھتے. وہ اگر اپنے ملک کی سرحد سے باہر نکل کے آئیں تو آپ دیکھیں کہ زبان کی اہمیت قوموں کے لیے کتنی اہم چیز ہے، اور ان کی ترقی کا کتنا بڑا باعث ہے، کتنا بڑا مطلب ایک ستون ہے کتنی ہے قوم کو بنانے کے لیے. زبان بہت بڑا اعلی کار ہے. ایسا نہیں، آپ کے خیالات جو بھی ہیں جب تک آپ کی زبان اچھی نہیں ہوگی آپ کی ترسیل اچھی طرح نہیں پہنچ سکے گی، جو آپ کا پیغام ہے وہ نہیں پہنچ سکے گا. اپنی زبان پہ توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کورونا پہ لکھی صحیح. جانے والی کہانیوں میں بچوں کی کہانیاں کیا اثر ڈالے گی؟ بالکل. اور یہی میں تو عرض کرتی ہوں ہمیشہ کہ نئے نئے لوگوں کو موقع دیں چینلز پہ بھی، اور ایسی بالکل جو اچھی زبان استعمال کریں، جو اچھے موضوعات پر لکھیں. فرین پوچھ رہی ہیں کچھ؟ جی آپ نہیں، یہ تو بالکل سوال صحیح دیکھا آپ بات نے، ہے کورونا پر لکھی جانے کہ والی کہانیاں کورونا بچوں کی کہانیوں پر کیا اثرات ڈالے؟ کورونا پر لکھی جانے والی کہانیوں میں بچوں کی کہانیوں پر کیا اثرات ڈالے گی؟ میرے ان کا سوال سمجھ میں نہیں آیا کہ کورونا پر لکھی جانے والی کہانیوں میں بچوں کی کہانیوں پر کیا اثرات ڈالے گی. جو بچوں کی کہانیاں اس پر کورونا کے کیا اثرات ہوں گے؟ بالکل کورونا کے حوالے سے بھی میرا جی خیال ہے بچوں کی کہانیاں لکھی جانی چاہیے. کورونا کے حوالے سے صفائی کو جو سر فہرست رکھ کر کے، یا وائرس کا یا بیماری اور صحت اور طب کو سر فہرست رکھ کر کے بات کی جا سکتی ہے، کہانی بنائی جا سکتی ہے اور لکھنا چاہیے. اور میرے خیال سے یہ اثرات، اگر آپ اس طرح کی کہانی لکھیں جس میں کورونا کا ہی ذکر ہو یا کورونا سے، لیکن مجموعی طور پر آپ بات کریں صفائی کی کہ صفائی کتنی اہم ہے. ابھی میں نے کچھ دنوں جی پہلے ایک بچوں کی کہانی لکھی تھی کوکی کاکروچ کے نام سے. کوکی کاکروچ یہ اچھا ریختہ پر بھی لکھی ہوئی ہے، چاہیں تو آپ پڑھیے گا. اچھا اچھا تو ضرور ضرور. مقصد یہی تھا، مقصد میرا یہی تھا بچوں کو صفائی کی اہمیت سے روشناس کروانا. ایک کاکروچ کی کہانی ہے جو کہ ایک گھر میں رہتا ہے، ایک گھر کی نالی میں رہتا ہے، اور وہ اپنے والدین کی طرح گندگی میں رہنا پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ بچہ صبح اٹھ کے منہ دھو کے اسکول جاتا ہے، صفائی ستھرائی کر کے رکھ کے اپنے منہ دھوتا ہے اور گھر صاف ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے وہ اس طرح جائے. تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم کاکروچ ہو، تم تو گندگی میں ہی پلو بڑھو گے، وہ یہ تو تمہارے لیے سب اچھا صاف رہنا تو تمہارے لیے بہت ہے. اور اسی طرح انسانوں کے لیے ان کو صاف ستھرا رہنا ہے، اگر وہ صاف گندے رہنے لگے تو وہ ان کی موت ہے. تو یہ میرا مقصد تھا بتانے کا. تو یہ ایسے چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں جس کو بنا کر کے ہم آپ کورونا کے حوالے سے بھی لکھ سکتے ہیں. جب آپ بچوں کی کہانیاں بالکل بالکل. کورونا کے حوالے سے بھی مؤثر رہیں گی اور یاد رکھی جائیں گی. یہ دور گزر جائے گا تو آپ دیکھیے گا کہ کیسا کیسا ادب سامنے آتا ہے بچوں کے حوالے سے بھی اور بالغوں کے حوالے سے بھی کورونا کے زمن میں. کیونکہ آج بھی جو اسپینش فلو تھا اس کے اوپر کہانیاں ہیں، اگر آپ نکال کے دیکھیں. ہمارا ادب جو ہے اس وقت بھی ہم اردو ادب تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ دیگر ادب جو ہے وہ موجود ہے اس میں. بلکہ کوارنٹائن کے اوپر ایک بیدی صاحب کی بھی ایک کہانی ہے تو جی ہے جی موجود. جی تعاون کے اوپر جنہوں نے لکھی تھی، تعاون کے زمانے میں لکھی ہوئی ہے وہ، جی ہے نا؟ جی یہ ان کا سوال ایک آ رہا ہے صحیح. اردو میں سمن. اصغر خان صاحب تعریف کر رہے ہیں آپ کی، سر اصغر اچھا، بہت شکریہ. ہمارے جی
تعریف کر رہے ہیں. اور سروجی وارسی کہہ رہے ہیں عمدہ گفتگو. فرین خالد بھی کہہ رہی ہیں بہت اچھی خوبصورت گفتگو. شکریہ فرین بہت صاحبہ, شکریہ سروجی وارسی. اور سندھ کے چھوٹے سے گاؤں سے سلام. جی سر, وعلیکم السلام. اچھا, وعلیکم مافیا السلام. شیخ کہہ رہی ہیں درست, یہی وجہ ہے کہ تراجم کے معاملے ہماری زبان ابھی بہت پیچھے ہے. جی مافیا, کیا کر سکتے ہیں. اچھا, ہوں. تو ماشاء اللہ اتنی ساری خواتین جو ہے ہمارا پروگرام سن رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں ہم لوگوں کو. تو ہم لوگ اکثر خواتین کی بھی بات کرتے رہتے ہیں, خواتین کے اوپر. کیا عورت کی خود مختاری سے آپ کیا تعریف ہے, آپ کی نظر میں کیا مراد لیتی ہیں عورت کی خود مختاری؟ خواتین کو پہلے کیا تو سمجھنا چاہیے اس سے؟ پہلے تو آپ اس خود مختاری کی ڈیفینیشن سمجھیے کہ خود مختاری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہوں آزاد ہیں ہر چیز کے معاملے میں, بلکہ میں سمجھتی ہوں خود مختاری کا مطلب ہے کہ آپ ہوں مختار ہیں, اور مختار ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں. تو اگر آپ وہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں, ہوں نبھا سکتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ خواتین کو خود مختار یقینی طور پر ہونا چاہیے. خواتین کو کیا, مردوں کو بھی ہونا چاہیے. آج کل کا جو دور ہے اس میں مرد عورت دونوں برابر ہی ہیں. آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جب ہم ایک ہوں بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہیں, چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو, ایک ہی جیسے اسکول میں داخل کراتے ہیں, ایک ہی جیسا اس کو تعلیمی سسٹم دیتے ہیں, لیکن جب وہ بلوغت تک پہنچتا ہے تو ہوں ہم اس کی چیزیں جو ہیں وہ کٹوتی وہاں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لڑکی ہے تو گھر میں رہے, وہ گھریلو کام کاج ٹھیک. سیکھے, لڑکا ہے تو باہر کے کام کاج سیکھے. نہیں, آج یہ یہاں پہ جو ہے خود مختاری ہم خود بچوں کو دینا نہیں چاہتے, اور ان کو بنانا ہی نہیں ہوں چاہتے ذمہ دار. اور یہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. میں اس کو یہ نہیں کہوں گی, خود مختاری سے مراد یہی ہے میرے خیال میں کہ ذمہ داری اٹھانا اور ذمہ داری اٹھانے کے قابل بنانا یہ والدین کا کام ہے. کسی اور کا, معاشرے کا ہے, اسکولوں کا ہے, سب کا ہے, لیکن سب سے بنیادی کام جو ہے وہ والدین کا ہے. کہ والدین اپنے بچوں میں اگر یہ ڈفرینس کرنا چھوڑ دیں کہ یہ بیٹا ہے تو یہ باہر کی دنیا کے لیے ہے, جی. اور یہ بیٹی ہے تو یہ گھر کی دنیا کے لیے ہے, تو یہ غلط ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو بھی لڑکوں کو بھی گھر کے کام سکھائیں, لڑکیوں کو بھی باہر کے کام سکھائیں. ہوں کل ہی میں ہوں ڈوائچے ویلے پہ ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی کہ پاکستان میں تھر کے علاقے میں عورتیں جو ہیں وہ کوئلہ ٹرانسپورٹ کر رہی ہیں, کوئلے کی کان سے کوئلے نکالتی ہیں, اور وہ باقاعدہ بڑے جی بڑے جی ٹرالر جی. چلا کے لے کے جاتی ہیں. تو یہ بہت مطلب ایک گاؤں کی عورت یا ایک ایسے علاقے کی عورت, پسماندہ علاقے کی عورت, ہاں اس کی یہ سوچ ہونا, اس کے اندر یہ سوچ ابھارنا کہ تم بھی مضبوط ہو, تم بھی کام کر سکتی ہو. یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے پیٹ پالنا, ہر انسان اپنا پیٹ لے کے جی. خود پیدا ہوا ہے, اپنے رزق کا وہ خود ذمہ دار ہے. تو اس لیے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ دونوں کے صحیح. لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک. اچھا اصغر نہیں, اصغر انکل میں نے ڈنڈی نہیں ماری آپ کی کمنٹ میں. عشرت صاحبہ جب ہم لوگ پروگرام ختم کریں گے تو آپ کا پورا کمنٹ خود پڑھ لیں گی, بالکل کمنٹ یہاں موجود رہے گا تو وہ پڑھ لیں گی. صحیح ہے نا سیما جی, آپ کمنٹ پڑھ لیجیے گا سر اصغر کا نا, جو انہوں نے پورا لکھا. وہ کہہ رہے ہیں تم نے ڈنڈی مار دی. تو وہ دیکھ لیں گی, پرواہ نہ کریں آپ, انہوں نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری. بھلا آپ کی بات کو میرا کیسے رد کر سکتی ہوں, پورا کمنٹ اسکرین پر لگایا تھا میں نے. ایسی کوئی بات نہیں. معافیا, شکریہ یار. اور اچھا, آپ کو نظم کہنے میں مزہ آتا ہے, غزل کہنے میں, یا افسانہ لکھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے آپ کو؟ غزلیں میں لکھتی ہوں, غزلیں مجھے لکھنے میں مزہ بھی آتا ہے, لیکن مجھے اچھا لگتا ہے جس میں مجھے تگ و دو کرنی پڑتی ہے وہ افسانہ ہے, جس کے لیے باقاعدہ ایک بنت اچھا. جو ہے وہ آپ کی اچھا ہاں. طلبگار ہوتی ہے. اور افسانہ لکھنا نہ صرف آپ کی توجہ مانگتا ہے بلکہ وقت بھی مانگتا ہے. تو افسانہ لکھنے میں مجھے مزہ آتا ہے بہت, لیکن شاعری کیا کہنا چاہیے, میری ہوں میری کمزوری ہے. شاعری مجھے پسند بھی ہے, اور شاعری جو ہے ہاں وہ اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ پڑھتی ہوں رہتی ہوں, نہ کچھ لکھتی رہتی ہوں. ہاں لیکن افسانے کے لیے باقاعدہ طور پر مجھے ہوں موڈ بنانا پڑتا ہے, اور کوئی ایک ذہن میں خیال آ جاتا ہے, وہ کل بلاتا رہتا ہے جب تک اس کو میں صفحے پہ نہیں اتار لوں, جب تک ایک لکھ کہانی نہ دے لوں, جو ہے صحیح. نہیں ہوتا. تو میں نے تو خیر آپ کے افسانے بھی پڑھے ہیں, شاعری بھی پڑھی ہے, وہ آپ کے
آپ کے اعزاز میں ایک سلسلہ میگزین بھی چھپا تھا پورا جریدہ، تو میں نے وہ میرے پاس ہے، میں نے اس میں آپ کے اچھا افسانے بھی پڑھے. تو اگر آپ کچھ عنایت کیجئے شاعری پہ تو بہت اچھا لگے گا ہم سب کو. اچھا، چلیے میں آپ کو کچھ سناتی ہوں. اچھا، مافیا کہہ رہی ہیں ہمیں تو ان کے افسانے جگڑتے ہیں بھائی. جی بالکل، بہت اچھی لکھتی ہیں، بہت اچھے. اور وہ نرم مزاج میں، کیا بہت نرم مزاج ہے، بہت متین ہے ماشاء اللہ. تو وہ افسانے بھی نرم مزاج، اچھے اور خوبصورت. بہت وہ شکریہ، تو جو بہت کچھ لوگ ہیں گھوسے مارتے ہیں شکریہ. جیسے میں گھوسا مار دیتی ہوں، وہ نہیں ہے، بہت نرم مزاج ہے، بہت خوبصورتی سے لکھتی ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ جو بات کہنا چاہ رہی ہوں وہ قاری تک پہنچ جائے. تو جی، یہ اصل ہے. تو آپ بہت بھی سارے لوگ ہیں. آپ بھی ہاں، ہاں ہاں، بہت سارے ابلاغ لوگ کی جو ہے وہ قائل ہیں آپ کہتے ہیں بھی، کہ نہیں افسانے ابلاغ ہونا آپ چاہیے. ایک آپ سمت ہوں رکھیں، آپ افسانے لکھیں یا شاعری کریں، ہوں لیکن میں سمجھتی ہوں اس کے لیے ہوں، پابندی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ بالکل. دونوں میں رکھ سکتے ہیں، اگر آپ لکھ سکتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ایک طرف اپنی توجہ مرکوز رکھیے، کیونکہ پھر ہوں آپ ہوں بیلنس نہیں کر پائیں گی. لیکن یہ ہوں دو کشتیوں کی سواری نہیں ہے. یہ تو نثر لکھنا اور میرے خیال سے شاعری کرنا، شاعری تو میری داخلی کیفیت کی ترجمان ہے، اور جو افسانہ جی، ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو میں اپنی خارجی دنیا کے ساتھ جوڑتی ہوں. اچھا، تو جو ایک صحیح. میسج ہوتا ہے افسانے میں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایک میسج پہنچ جائے. اور شاعری تو میرے دل کی آواز ہے جہاں پر جی بالکل میں بات کرنا چاہتی ہوں. جی صحیح. تو دونوں چیزیں ساتھ چلنی چاہیے، کوئی حرض نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ مشورے بہت دیتے ہیں، مشوروں کو بس کچھ سننا چاہیے، کرنا وہی بالکل. چاہیے جو ہمارا دل کہے. چل میں ایک چھوٹی سی نظم آپ کو سب سے پہلے سنا دیتی ہوں. آج جی بالکل. ویلنٹائن ڈے بھی ہے اور محبت جی کا دن ہے. ارشاد. تو محبت کے بالکل. رشتے کے حوالے سے یہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے رشتہ ازدواج. ہوں میرا تم سے رشتہ ایسا جیسے آنکھ اور ہاتھ. میرا تم سے رشتہ ایسا ہوں جیسے آنکھ اور ہاتھ. ہاتھ میں کوئی چوٹ لگے تو ہاتھ میں کوئی چوٹ لگے تو رو پڑتی ہے آنکھ. ہاتھ میں کوئی چوٹ لگے تو رو ہوں پڑتی ہے آنکھ. اور آنکھ سے گر آنسو ٹپکے تو پوچھیں ان کو ہاتھ. جان سے پیارا ہے واہ. سیما کو، جان سے پیارا ہے سیما کو یہ رشتہ یہ ساتھ. تم سے میرا رشتہ ایسا جیسے آنکھ اور ہاتھ. یہ ایک بہت نظم خوب، ہے چھوٹی سی. بہت عمدہ، شکریہ. بہت خوب، بہت خوب. مزہ آیا مافیا؟ نظم سننے میں مزہ آیا آپ کو مافیا؟ دیکھیں کتنی خوبصورت نظم سنائی. جی اصغر انکل یہ سن رہے ہیں نا نظم؟ اصغر خان صاحب تو سنتے رہتے ہیں اکثر ہماری. جی جی، زوم پہ ہم لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ ہلکا اور باب ذوق کی میٹنگ میں ہوتے ہیں زوم پر. کورونا کے دنوں میں ہم لوگ بہت سنتے رہے ایک دوسرے کو، جی جی اور بہت قریب بھی آ گئے کورونا. بالکل. دور والے ہم سب قریب ہو گئے. بے تکلفی نہیں تھی اتنی ہماری، لیکن اب ماشاء اللہ سے ہو گئی. سب ایک ادبی ہمارا جو تکلف ہے وہ قائم ہاں ہے، جو سینئرس بالکل. کے ساتھ ہے. اور مگر ہم لوگ ویسے بہت بے تکلفی ہوئی، ایک دوسرے کو جان گئے، ایک دوسرے ہوں کی بہت ساری نظمیں اور ہم لوگ سب نے افسانے سنے. ہوں تو فرین خالد جی بہت اچھا، فرین خالد صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں بہت خوب. سمیرا جی بہت شکریہ. سمیرا بھی تعریف کر رہی ہیں. شکریہ. اچھا جی، نصرت صاحبہ کو بھی بہت پسند آئی ہے نظم. اور سب کی لگاتے رہتی ہوں میں، کمنٹس لگا دیتی ہوں. بہت شکریہ. کیوں نہیں جا رہے اوپر، پتہ نہیں اب چلے گئے. اصل میں اسکرین پہ لگاتی ہوں میں، اور وہ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں. جی، اصغر خان صاحب کو بھی پسند آئی ہے نظم. اصغر انکل شکریہ. اور معافی ابھی کہہ رہی ہیں واہ واہ. کچھ معافیا کہہ رہی ہیں کچھ اور بھی سنا دیں، کچھ اور بھی آتا ہو. جی بالکل کرتی ہیں، ابھی سناتی ہیں، ہوں سنا رہی ہیں. جی میں سناتی ہوں آپ کو. نظمیں تو ہم اکثر وہاں سناتے ہی رہتے ہیں، تو میں آپ کو ایک غزل کے کچھ اشعار سناتی ہوں میں، کہ
اس چشم نم سے منظر حیراں چلا گیا، اس چشم نم سے منظر حیراں چلا گیا، خوابوں کا ایک جہان گلستان چلا گیا، خوابوں کا ایک جہان گلستان چلا گیا، شہروں میں آ کے بس گئے حیوان جس گھڑی، شہروں میں آ کے بس گئے حیوان جس گھڑی، غاروں میں پھر سے آج کا انسان چلا گیا، غاروں میں پھر سے آج کا انسان چلا گیا، اور کیا کچھ کہنے وسوسوں میں ایسی کٹی عمر بے امان، کیا کہنے کچھ وسوسوں میں ایسی کٹی عمر بے امان، اس کیا زندگی کہنے سے رشتہ ایقاں چلا گیا، اور سر شرطوں پہ آج کل تو بہت نبھاتے خوبصورت. ہیں عاشقی، یہ ہماری نوجوان نسل شرطوں پہ ہاں آج کل تو نبھاتے ہیں عاشقی، تبھی تو چاہتوں سے یہ پیماں چلا گیا، تبھی تو چاہتوں سے یہ پیماں چلا گیا، اور زاہد کی کچھ حکایتیں سن کر مجھے لگا، ارے واہ کیا زاہد کہنے کیا زاہد کہنے. کی کچھ حکایتیں سن کر مجھے لگا، بس دین رہ گیا ہے ایمان چلا گیا، بس بہت دین خوب. رہ گیا ہے ایمان چلا گیا، اور یہ دھڑکنیں فریب ہیں سیما ہوں. تمہاری، یہ دھڑکنیں فریب ہیں سیما تمہاری بھی، دل سے اگر جو جذبہ احسان چلا گیا، دل سے اگر جو جذبہ احسان چلا گیا. ارے واہ اور بہت خوب. جی میں ایک پرانی بہت کچھ خوب. غزل نکال رہی تھی کہ اچھا. بہت خوبصورت. بہت ہوں. خوبصورت. ہوں. ہوں. آپ فیس بک پہ بھی لائیو ہے نا، فیس بک پہ لائیو چل رہا ہے یہ پروگرام آپ کا کو. جی جی. چلیے. اچھا شکریہ سب کا، بہت بہت شکریہ. سب بہت تعریف کر رہے ہیں، واہ واہ اور کیا کیا کہنے. سب بہت شکریہ بھی سب کا. مافیا بہت خوش ہیں، بہت خوش ہو رہی ہیں آپ کی نظمیں اور غزلیں سن کے. اور اور نوازش. فرحین، اچھا فرحین صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کہانی سنا دیں بچوں کی، مختصر کہانی. وہ ریختہ پہ بتا رہی ہے نا، ریختہ پر موجود ہیں. ریختہ پہ ہے اب کہانیاں کچھ پوچھ دو لیتی ہوں میں. چار. فرحین کہہ رہی ہیں کہ کہانی اگر ہے مختصر سی. مختصر سی کہانی تو دیکھنی پڑے گی، لیکن یہ کہ آپ ریختہ پہ پڑھ لیجئے گا تو آپ کو ساری مل جائیں گی. میرے پاس ابھی ہاں یہاں میں نے نکال کے رکھی ہے اصل میں، اور بہت چھوٹی بھی نہیں لکھتی ہوں اور بہت بڑی بھی کہانیاں نہیں ہیں، تو مجھے تلاش کرنی پڑیں گی کہاں پر ہے رکھی ہوئی. چلیں کوئی بات نہیں، پھر صحیح، پھر دوبارہ انشاءاللہ ہم ہوں، لوگ کسی دن جوائن کر لیں گے. بالکل. پھر ہم جوائن کریں گے فرحین جی، ہم پھر کسی دن جوائن کر لیں گے. آج شاعری پہ بات ہوگی، ادب پہ. بچوں کے پھر انشاءاللہ کسی دن کریں گے ہم، اور آتے رہیں گے اب ہم لوگ سب ساتھ نا. ابھی اب دو ہوں، تین ہم لوگ مل کے بھی آئیں گے سب ساتھ انشاءاللہ. تو آپ سو ایسی وہ نہیں ہے، سب ملتے رہیں گے. بالکل. ایک کہانی نکلی ہے لیکن یہ کہانی تھوڑی سی طویل ہے، تو وہ ٹائم آپ کا بھی لگے گا اور میرا بھی ہے کہ ہوں. میں کچھ پچھلے سال میں ایک آپریشن سے گزری ہوں اپنے گلے کے، تو مجھے کچھ مسئلہ یہ جی جی ہوتا ہے کہ میں جی زیادہ مجھے ہوں تو جی پھر مجھے اندازہ ہے، مجھے یاد ہے. بات چیت نہیں کر پاتی ہوں. جی جگہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہوں ایک ہوں. ٹیبلٹ ساتھ، ایک ٹافی ٹائپ کی کہ وہ جہاں اٹکوں تو پھر میں لے سکوں. یہ صحیح. میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے جی کہ میں بہت طبیعت نہیں کر پاتی ہوں. جی. جی مجھے یاد تھا، آپ نے بتائی تھی یہ بات نا اسی. یہ کیا سوال صحیح. آیا ہے جناب؟ صاحب اگر اب جرمن انشاءاللہ ہم لوگ زبان سے پھر کسی دن مل بیٹھیں گے پھر انشاءاللہ اور ساری باتیں کریں گے. اور آپ ہوں، کچھ میسج دینا چاہیں ضرور تو دے دیں بچیوں کو. مافیا جیسی ہوں. بچیاں ہیں اور طاہرہ جیسی بچیاں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، نوجوان بچیاں ہیں یہ ہماری. میں بچیوں کو یہی، لڑکیوں کو خاص طور پر، لڑکوں کو بھی کہتی ہوں لیکن لڑکیوں کو میں خاص طور پر یہ کہتی ہوں کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں، بلکہ آپ کے اندر قدرت نے بیلنس زیادہ رکھا ہے، طاقت کا. آپ جو ہے
ماں بنتی ہیں، آپ جو ہے وہ بہن بنتی ہیں، آپ بیٹی بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو نوازا ہے کہ جنت جس کے لیے ساری زندگی انسان اپنی زندگی کو پارسا رکھنے کی اور اس کی تگ و دو کرتا ہے، اس کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں تلے رکھ دیا ہے. تو آپ اس کو جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو طاقت دی ہے اس کا فائدہ اٹھائیے. ذہنی طور پر، دلی طور پر، جسمانی طور پر، ہر لحاظ سے کسی طرح بھی آپ کم نہیں ہیں. تو لڑکوں سے، مرد سے آپ آگے بڑھیے اور اپنا مقام خود بنائیے. اور لکھیے، اگر لکھتی ہیں تو دل کھول کر لکھیے. اور اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہیں اور اگر استطاعت ہے آپ کے پاس تو ضرور بڑھیے. آئیڈیاز آپ کے پاس اتنے اچھے ہوتے ہیں خواتین کے پاس. میں نے اتنی ساری ہماری خواتین فالوورس ہیں فیس بک پہ بھی اور اس پہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ خواتین کے پاس اتنی زیادہ شاید ان کے پاس یہ ہے کہ دوسری ذمہ داریاں کم ہو سکتا ہے، لیکن ان کے پاس اتنی زیادہ طاقت اور اتنی زیادہ سمجھ بوجھ اور اتنی زیادہ ہے لیکن اس کو وہ استعمال صرف جو ہے اس کا وہ صحیح سے نہیں کر پاتی ہیں. تو اس کی طرف توجہ دیجیے کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں. آگے بڑھیے، کام کیجیے. اور سب سے بڑھ کر میں ہر پلیٹ فارم سے دیتی ہوں میسج، آپ کے پلیٹ فارم سے بھی دینا چاہوں گی کہ اردو زبان آپ کی قومی زبان ہے، مادری زبان ہے یا آپ کی رابطے کی زبان ہے، لیکن یہ ایک بہت پیاری زبان ہے، محبت کی زبان ہے، یہ ثقافت کی امین ہے، تہذیب کی زبان ہے. اس زبان کو فروغ دیجیے، اس کی حفاظت کیجیے، اس میں بات چیت کیجیے، اس کو جو ہے اس کو پیچھے نہیں چھوڑیے. انگریزی ظاہر سی بات ہے کہ آج کی ضرورت ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن آپ کی اپنی زبان، آپ کو اتنا فخر اپنی زبان پر ہونا چاہیے کہ زبان کو جاننے والے، اس زبان کی جستجو رکھنے والے پوری دنیا میں ہیں. اور کتنے جرمن ہمارے پاس، سینکڑوں جرمن جو ہیں وہ زبان اردو سیکھ چکے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور سیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے ادب کے تک آ سکیں، زبان سیکھ کر وہ ادب تک آ سکیں، ہمارے معاشرے، ہماری تہذیب کو پہچان سکیں. ایک دوسرے کو جاننے کے لیے، ابلاغ کرنے کے لیے زبان بہت ضروری ہے. تو اپنی زبان کو فوکس کیجیے، اپنی زبان کو جو ہے جوڑیے سائنس کے ساتھ، اپنی زبان کو جوڑیے ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ، اپنی زبان کو جوڑیے اپنی تہذیب کے ساتھ. اپنے گھروں میں بھی بولیے، اپنے صحیح بچوں کے ساتھ بھی بولیے، اپنے صحیح. دوستوں احباب میں بھی اچھا جو ہے. فرین صاحبہ جو ہیں، صحیح جی، درست فرمایا. اچھا فرید صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، اور رب العزت مکمل شفا یابی دے. بہت شکریہ جی. پرنس معراج عباسی صاحب جی، آپ بھی بچے ہیں ہمارے، بچوں کے لیے بھی پیغام یہی ہے کہ زبان اچھی استعمال کریں، اچھی زبان بولیں، اچھی زبان لکھیں. اور اردو رومن نہ لکھیں، آپ رومن لکھ رہے ہیں، اردو میں لکھنا سیکھیں، اردو کی بورڈ اسٹائل کیجیے، ٹھیک ہے نا. پھر انشاءاللہ ہم لوگ دوبارہ عشرت جی کے ساتھ ہوں گے، پھر کسی اور دن ہم لوگ مل بیٹھیں گے اور ان سے کہانی بھی سن لیں گے، مزید نظمیں بھی سنیں گے. اور ہم بے اس فکر طرح رہیے، ساتھ ساتھ رہیں گے. ہم لوگ کنیکٹ ہونا، مجھے آہستہ آہستہ کنیکٹ ہونا آتا جا رہا ہے، اور ہم لوگ سے دوبارہ ساتھ ہوں گے. بہت بہت شکریہ عشرت جی آپ کا. مطلب آپ کا آپ کو بہت آواز آ رہی اچھا. ہے سیما جی؟ مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. آپ بہت اچھے پروگرامز کر رہی ہیں ہلو، ماشاء ہماری اللہ. آواز ڈسکنیکٹ ہو گئے ہم لوگ. اچھا، مجھے سن پا رہی ہیں آپ؟ میں سن رہی ہوں آپ کی آواز. آپ میری آواز نہیں سن پا رہی ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے. جی آپ جی. آواز سن پا رہی ہیں میری؟ آواز آ رہی ہے میری آپ ہاں کو؟ ہاں چلیے، بس میں یہی کہہ رہی تھی آپ بہت جی، اچھے اب آئیے ایک پروگرام منٹ. کر رہی جی ہیں، اب آئیے بہت جی. اچھے. ہمیرا راحت کہہ رہی ہیں آپ کو، میری پیاری دوستیں عشرت جی. بالکل میرا ہم رات. سب کی پیاری عشرت. بالکل. میرا بھی بہت سلام، بہت دعائیں، بہت پیار آپ تمام سننے اور پڑھنے اور دیکھنے والوں کے لیے کہ آپ لوگوں نے اتنا وقت دیا اور مجھے سنا. میں خود آپ لوگوں سے سیکھ رہی ہوں. امید ہے کہ یہ سلسلہ سیکھنے اور سکھانے کا جاری رہے گا اور ہم ملتے رہیں جی گے کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے جی جی. مطربہ کے ساتھ. اوکے. ٹھیک ہے، جی بہت بہت انشاء اللہ. شکریہ. اوکے. بہت بہت خدا شکریہ جی، خدا سب کا، بہت حافظ. بہت شکریہ سب کو.
بہت بہت سلام. پھر ملیں گے وعلیکم انشاءاللہ. خدا حافظ. السلام. خدا حافظ.